ولی کا جشن ہم منا رہے ہیں، اور ایک اللہ کے ولی کی موجودگی سبحان اللہ۔ حضرت امام ربانی شہباز لامکانی انجیل نورانی محرم اسرار ربانی حضور سرکار سیدنا الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ النورانی کا جشن پاک آج منایا جا رہا ہے۔ اس خانقاہ شریف میں جس کی سرپرستی حضور شیخ العالم دامت النورانی فرما رہے ہیں، جنہیں ہندوستان میں بالخصوص روح سلسلہ کہا جاتا ہے، جانے طریقت کہا جاتا ہے، ہم سب کے ماؤ ملجا ہیں، ہم سب کے داتا ہیں، جن کی بارگاہ سے روحانیت کی بھیک ہمیں ملتی ہے۔ آج اسی عظیم شخصیت کا جشن ہم منا رہے ہیں۔ نعت رسول ہے، شاعر کہتا ہے، اللہ اللہ یہ گنہگار پہ شفقت تیری، اللہ اللہ یہ گنہگار پہ شفقت تیری، بخشوانے کو ہے بے چین شفاعت تیری، اللہ اللہ یہ گنہگار پہ شفقت تیری، بخشوانے کو ہے بے چین شفاعت تیری، ٹوٹ جاتا ہے جہاں سارے سہاروں کا غرور، ٹوٹ جاتا ہے جہاں سارے سہاروں کا غرور، رنگ لاتی ہے وہاں صرف عنایت تیری، رنگ لاتی ہے وہاں صرف عنایت تیری۔ اپنی خوش بختی پہ ہے ناز کا ہم کو بھی جواز، اپنی خوش بختی پہ ہے ناز کا ہم کو بھی جواز، ہر قدم پر ہمیں حاصل ہے حمایت تیری، ہر قدم پر ہمیں حاصل ہے حمایت تیری، تیری یادوں سے مہکتا ہے خزاں، تیری یادوں سے مہکتا ہے خزاں دیدہ چمن، تیری یادوں سے مہکتا ہے خزاں دیدہ چمن، میرا سرمایہ ہستی ہوئی نگہت تیری، میرا سرمایہ ہستی ہوئی نگہت تیری۔ بڑا پیارا شعر ہے، کتنا آمادہ رحمت ہے کرم صلی اللہ، کتنا آمادہ رحمت ہے کرم صلی اللہ، لب ہلانے نہیں دیتی ہے سخاوت تیری، لب ہلانے نہیں دیتی ہے سخاوت تیری۔ حضرات محترم، کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں، کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں، کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں، ہم فقیروں کا اثاثہ ہے محبت تیری، ہم فقیروں کا اثاثہ ہے، کل دولت کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کی غلامی آپ کی محبت، ہم فقیروں کا اثاثہ ہے محبت تیری۔ حضرات محترم، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حضرت علامہ اقبال جب امام ربانی کے مزار نوار پر حاضر ہوئے تو حاضری کے بعد ان کے ذہن میں اشعار گردش کرنے لگے، عرض کرتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے اس صاحب اسرار، اس خاک میں پوشیدہ ہے اس صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، سبحان اللہ جس سبحان کے اللہ. نفس گرم سے ہے گرمی احرار. حضرات محترم، حضرت امام ربانی شہباز لمکانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک جگہ جگہ پہ منایا جاتا ہے، ہماری خانقاہ میں بھی منایا جاتا ہے. سبحان اللہ. میں ایک قول نقل کرتا ہوں. حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید حضرت امام ربانی کے پیر بھائی حضرت نعمان بدخشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر نعمان بدخشی، جنہیں خواجہ باقی باللہ نے امام ربانی کی تربیت میں رکھا تھا، وہ ایک دن خواب کیا دیکھتے ہیں، سنیں ہم نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، ہمیں ناز ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم مجددی نقشبندی ہیں. سبحان اللہ. خواب دیکھتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوا. سبحان اللہ. سرکار کا دیدار ہو جائے تو کیا پسند ہے. سرکار کا دیدار ہوا اور آپ کے یار کا بھی دیدار ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت ابو بکر صدیق بھی جلوہ افروز ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا نعمان کیا بات ہے، ٹھیک ہو؟ عرض کرتے حضور صاحب آپ کا کرم. نعمان کی طرف سرکار مخاطب ہوئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم کہہ دو. سنیں آپ، یہ یاروں کی گفتگو ہے. سبحان اللہ. اے ابو بکر تم کہہ دو نعمان سے. حضرت نعمان بدخشی حیران ہے کہ سرکار سامنے ہے، کہلوا رہے ہیں ابو بکر سے. سبحان اللہ. اے ابو بکر تم کہہ دو نعمان سے جو شیخ احمد سرہندی کا مرید ہے، واسطہ یا بالواسطہ، جو ان کے سلسلے میں قیامت تک مرید ہوگا، ان سے کہہ دو جو امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے سلسلے میں مرید ہوگا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. اس نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کس سے کہا؟ نعمان بدخشی سے. کس سے کہلوایا؟ ابو بکر صدیق سے کہلوایا. کیونکہ یہ سلسلہ نہیں کہنا ہے اور حدیث پاک بھی ہے یدخلوا بشفاعتی کذا و کذا. حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں حدیث کو نقل کیا ہے. سبحان اللہ. یقول رجل فی امتی یقال له سلا. یہ حدیث بھی یاد ہے. سبحان اللہ. یقول رجل فی امتی یقال له سلا ويدخل بشفاعتی کذا و کذا. میری امت میں ایک سلا، ایک انسان پیدا ہوگا جسے سلا کہا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ہزاروں گنہگار، اس کے ذریعے سے ہزاروں گنہگار جنت کے حقدار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على راس كل 100 من یجدد لها دینها. اللہ تعالی ہر صدی کے شروع میں ایک مرد قلندر کو پیدا کرتا ہے، ایک مرد قلندر کو مبعوث فرماتا ہے. من یجدد لها دینها، جو دین کی تجدید کرتا ہے. دین کی روح جب ختم ہونے لگتی ہے، جب دین میں گڑبڑی پیدا ہونے لگتی ہے، دین میں جب غلط پیدا ہونے لگتا ہے، جب دین میں لوگ بدعات کو داخل کر دیتے ہیں، جب دین کو لوگ دین کی اصلی صورت کو جو لوگ بگاڑ دیتے ہیں، مس کر دیتے ہیں، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایک مرد قلندر کو پیدا فرماتا ہے جو اسلام کی صحیح صورت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. تو کوئی یہ اسلام ہے، یہ صوفیوں کا اسلام ہے، یہ میرے نبی کا اسلام ہے. میں مجدد لہا دینہا، جو دین کی روح کو تازگی دینے لگتا ہے. تازگی دینے، روح مرتی نہیں ہے.
لیکن برائیاں عام ہو جاتی ہیں، منکرات عام ہو جاتی ہیں، سیئات عام ہو جاتی ہیں، بدعات عام ہو جاتی ہیں، دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چاروں طرف برائیاں ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا بناتا ہے۔ پھر اللہ نے امام ربانی کو مجمع البحرین بنا کے بھیجا، انہیں شریعت کا بھی مجدد بنایا، انہیں طریقت کا بھی مجدد بنایا۔ کیسا چنا ہے امام ربانی، کیسا انتخاب ہے اس سرزمین پر۔ مجددین کی فہرست میں ایک نمایاں شخصیت آپ کی ہے، حضرت امام ربانی، جن کے لیے ان کے پیر و مرشد کو خواجہ امجدی نے ہندوستان بھیجا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ میں ہندوستان جاؤں۔ ان کا خود قول ہے حضرت خواجہ باقی باللہ کا کہ میرے شایان شان نہیں کہ میں ہندوستان جاؤں۔ لیکن اب پیر کی بات ہے تو ماننا ہے، پیر کی بات ہے ماننا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو پیر صاحب نے پڑھ لیا، نشانی دے گی پڑھ لیا، چاہے شاد کرنا جائے استخارہ کرنا، استخارہ کرنا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے استخارہ کرنا، رات میں سوئے، آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت طوطا شاخ پر بیٹھا، دل کھینچنے لگا حضرت خواجہ باقی باللہ کا اس کی طرف۔ دل میں سوچتے ہیں کاش یہ طوطا اڑ کر میرے پاس آ جاتا، میرے جسم میں بیٹھ جاتا، اتنا اچھا ہوتا، میرا سفر بھی بہت اچھا ہوتا۔ ان کا حکم ہے سفر پہ جانا ہے، بس یہ سوچا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ نے، وہ طوطا وہاں سے اڑ کر آپ کے جسم اقدس میں آ کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، آپ نے جان لیا کہ میرا سفر فائدہ مند ہوگا، میرا سفر اچھا ہوگا۔ جب روانہ ہونے لگے تو ان کے پیر و مرشد خواجہ امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے رضی الدین، آپ کا نام رضی الدین تھا، اے رضی الدین، جو تم نے خواب میں جو طوطا دیکھا تھا وہ ہندوستانی پرندہ ہے۔ اب تمہارا دل اس کی طرف کھینچ کے جا رہا تھا، تم سوچ رہے تھے کاش وہ پرندہ میرے پاس آ جائے، دیکھو وہ پرندہ بھی تمہارے پاس آ گیا۔ اب تم جاؤ ہندوستان، تمہاری بارگاہ میں، تمہاری تربیت میں ایک مرد قلندر آئے گا، ایسا مرد قلندر آئے گا، ایسا نور لے کے آئے گا جس کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ امام ربانی سبحان اللہ، جب حضرت خواجہ باقی باللہ پٹیالہ ریاست سے گزرے، نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے چاروں طرف، ہمیں اشارہ ملا ہے تم ایک قطب کے دیار سے گزر رہے ہو، لیکن کوئی قطب نظر نہیں آیا۔ بڑی بڑی شخصیتوں کو آپ نے دیکھا، بڑے بڑے ولی اور مشائخ کو دیکھا، لیکن جو صورت دکھائی گئی تھی، جو چہرہ دکھایا گیا تھا، جو قلب و قالب دکھایا گیا تھا، جو جسم دکھایا گیا تھا، جو نورانی چہرہ دکھایا گیا تھا، جس قطب کو دکھایا گیا تھا خواب میں، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا ہے، دلی کی سرزمین ہے، مولانا حسن کشمیری کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان، بڑا دیندار انسان جب حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ میں پہنچا ہے، جب نظر خواجہ اس پر پڑی ہے، فوراً پہچان لیا ہے اسی کو تو دکھایا گیا تھا، اسی کو دکھایا گیا تھا، یہی کے لیے، اسی کے لیے تو بھیجا گیا ہوں۔ آؤ آؤ جلدی آؤ، میرے سینے میں روحانیت تڑپ رہی ہے، میں تمہیں دے دوں، سینے سے لگایا ہے، انہیں روحانیت سے مالا مال کروں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ، میں وقت اختصار کے ساتھ سارے واقعات کو بیان کرتا ہوں۔ خوشی بھی ہو رہی مجھے کہ میں امام ربانی کا صحیح سے بیان کروں، عقل و خرد حیرت میں پڑ جائے، ایسا مرد قلندر دنیا میں، سبحان اللہ۔ اور حضرت نے بیان آیت ہے، اما بنعمت ربک فحدث، تم اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کیا کرو۔ یہ سرکار دو عالم کے صدقے میں
یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے امام ربانی، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو ان کا چرچا بھی کیا جائے، گلی گلی میں کوچے بازار میں دریا میں دیہات میں شہروں میں ملکوں میں ہر جگہ امام ربانی کا چرچا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت شیخ عبدالاحد سے بھی فیض ہوئے تھے، مرید ہوئے تھے، ان سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کے مکتوبات شریف کی گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو شیخ خواجہ رفیع الدین باقی باللہ سے مرید ہونے سے پہلے لکھی آپ نے، کچھ علماء کی نگاہ ادھر جاتی ہے، اور کچھ مکتوبات ایسے بھی ہیں جو ابتدائی منازل آپ طے کر رہے تھے اس وقت آپ نے لکھے تھے، اس لیے مکتوبات کو لوگ صحیح سے علماء سمجھ نہیں پاتے اور فیصلہ کرنے میں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ساری جلدوں 3 جلدوں کے مکتوبات کو صحیح طریقے سے اگر پڑھا جائے، یقیناً حضرت ایک علامہ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، حضرت امام ربانی کے مکتوبات کو ساری زبانوں میں ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے اگر یونیورسٹیز میں کالج میں پڑھایا جائے، سب سے تیز اسلام پھیلے گا تو امام ربانی کے صحیح تعلیمات اس میں نہ گھٹایا گیا نہ بڑھایا گیا۔ آج اہل عرب اہل دانش ان کے اندر تنفر پیدا ہو رہا ہے، ہم مستحبات مستحبات پہ کثرت سے عمل کرتے ہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ امام ربانی نے زور دیا واجبات پر عمل کرنے، فرائض پر عمل کرنے، سنن ہے ان پر عمل کرنے پہ زور دیا، نہ کہ مستحبات پر کثرت سے عمل کیا جائے۔ فرض تو پورا ہو ہی نہیں پا رہا ہے، چل رہے ہیں ہم مستحب پر عمل کرنے۔ اعلیٰ نگاہ دیکھیے، امام ربانی ایسے ولی تھے، ان کی ولایت سیکھنا چاہیے ولیوں کو۔ میں عام مسلمانوں کو نہیں کہتا ہوں، جو ولایت کے مقام پہ فائز ہو چکے ہیں، جو سالکین ہیں، سلوک طے کرتے ہیں، وہ امام ربانی کی مکتوبات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت و کردار کو پڑھیں، انہیں سبق ملے گا سلوک کے راستوں کو کس طرح ہموار کرنا، کس طرح طے کرنا چاہیے۔ حضرت امام ربانی حضرت حسن بصری اور حبیب عجمی کا واقعہ نقل فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں۔ سنیں آپ، آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کی کرامت نہیں ہوتی، بڑے بیوقوف لوگ جی، دنیا ہے کرامت طلب کرتی ہے، اسی پر حضرت امام ربانی سنیں آپ، کثرت سے کرامت اس کی ذات سے اگر ظاہر ہوتا تو سمجھ لیجئے اس کا جو نزول ہے عروج سے ہے۔ آپ نہیں سمجھے، مطلب یہ کہ وہ اولیاء جو عروج بھی کریں نزول بھی کریں، عروج بھی کریں نزول بھی کریں، ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ جو عروج ہی عروج کرتے رہتے ہیں ان کا مقام اونچا نہیں ہوتا۔ جو رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس کے جلووں سے مالا مال ہو جائے، وہ جلوہ سینے میں لے کر اپنے مریدوں میں بانٹ دے، اس ولی کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ جو آدھی منزل میں جا کے گمراہ ہو جائے، جو اس نور میں اس نور کے چمک میں آ کے چوندیا جائے، اسے ہم ولی کامل نہیں کہتے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، ہمارے سلسلے میں ناقص ولی نہیں ہوتے، کامل ولی ہوتے ہیں۔ نقشبندیہ کا خاص پیدا زیادہ تر ولی کامل ہوا۔ حضرت حسن بصری دریا کے کنارے کھڑے ہیں، کشتی کے انتظار، حبیب عجمی آئے، توقف کی وجہ پوچھی، کیا بات ہے کھڑے کشتی کا انتظار کر رہا، یقین نہیں تمہیں؟ آج کل مولوی آئے جاہل ہے، کہیں بات کر رہا واقعہ بیان کر دے، وہ جاہل ہے، بسم اللہ پڑھا کچھ پڑھا، آدھی بات ختم نہیں پڑھی۔ یہ تو ایک سازش ہے علماء کی توہین کی۔ ہاں، اس واقعات نہیں جانا چاہتا، سنیں آپ، لیکن امام ربانی سے دین سیکھے جنہوں نے اس
اسلام کی اصلی صورت کو ہمارے سامنے پیش کیا. حضرت حبیب اجمی بڑے انتظار میں, تمہیں یقین نہیں ہے, اور قدم ڈالا وہ پار ہو گیا, قدم رکھا دریا میں, سطح دریا پہ قدم رکھتے ہوئے اس پار پہنچ گئے. لیکن حضرت حسن بصری ان کے اندر وہ پاور تھا لیکن استعمال نہیں کیے. کشتی آئی, اس پر بیٹھے, تب اس پار ہوئے. حضرت امام ربانی نے کہا حبیب اجمی کا مقام حسن بصری تک پہنچا نہیں تھا, وہ بیچ میں تھے, ان کا مقام بیچ میں تھا, اور حسن بصری کا مقام آگے تھا. کیوں؟ اس لیے یہ عالم اسباب ہے, یہ عالم اسباب ہے. عالم اسباب میں رہنا ہے تو سبب ڈھونڈنا پڑے گا. میرے مرشد کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے, خاص ان کی توجہ ہوتی ہے, ان کی نظر عنایت ہوتی ہے, ان کا لطف و کرم ہوتا ہے, تبھی وہ غلام فیضیاب بھی ہوتا ہے, شفایاب بھی ہوتا ہے. لیکن حضرت ارشاد فرماتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ, جا کے ڈاکٹر سے بتاؤ ہمیں یہ مرض ہے, ہمیں یہ تکلیف ہے, ہمیں یہ دقت ہے, ہمیں یہ پریشانی ہے. وہ ڈاکٹر دقت کیا دور کرے گا؟ میرے مسائل کی توجہ ہوتی ہے, ڈاکٹر سبب بنتا ہے, فیض کیا ہوتا ہے. کرامت بھی ہو جائے, کام بھی ہو جائے. کہا نہیں ہاتھ دبایا دبا کے چھوڑ دیا, واہ, ہاتھ دبایا دبا کے چھوڑ دیا, دبا کے چھوڑ دیا. یہ لازم نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. کیا بات ہے. ہاں, چرچا بھی یہ امام ربانی کیوں واقعہ نقل کیا؟ جب بندہ عروج کرتا ہے تو وہ کرامت خود دیکھتا ہے, جب نزول کرتا ہے کرامت کم ثابت ہوتا ہے. جب نزول کرتا ہے یہ پہچان ہے عروج اور صاحب عروج اور نزول کی. صاحب عروج ہوتا ہے اس سے کرامتیں کم ہوتی ہیں, جو صاحب عروج ہو صاحب نزول ہو اس سے کرامتیں کم ثابت ہوتی ہیں. اس سے صرف روحانیت مانگنا چاہیے, اس سے صرف قرب خدا مانگنا چاہیے, اس سے صرف اللہ کے جلوے مانگنا چاہیے. جتنا مانگو گے, دامن جتنا پھیلاؤ گے, کہا جاتا ہے میرا دامن تنگ ہو سکتا ہے لیکن ان کی بارگاہ میں کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ احمد سنوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا انتخاب بڑا نرالا ہے اللہ نے, ہم نے بالخصوص ہم نقشبندیوں کو عطا فرمایا. اور حضرت کا بیان ہے, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, لیکن مزید اس پر وضاحت کی حضرت نے قیامت تک قائم, قیامت تک آئے ایک ہی سلسلہ عروج کو ہوگا, اس سلسلے کا نام نقشبندیہ سلسلہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت غلام علی دہلوی نے بھی لکھا, دیگر مشائخ نے بھی لکھا ہے, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ربانی کی اولاد سے نسبت نقشبندیہ حاصل کریں گے. حضرت نے فرمایا اسی وجہ سے حضرت خواجہ احمد سعید کو مہاجر مدنی بننا پڑا. وہ مہاجر بنے, مدینہ گئے, انہیں مدینہ بسایا گیا, اس لیے بسایا گیا کہ وہ نسبت نقشبندیہ صدیقیہ حضرت امام مہدی کو حاصل کرنا تھا, اس لیے پہلے سے پیش کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے امام ربانی, سبحان اللہ, جن سبحان کی اللہ. اولاد سے حضرت شیخ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضیاب ہوا. سبحان اللہ. پوری دنیا میں تنہا اگر کوئی پیر ہوگا, آج ہزاروں پیر ہیں, لاکھوں پیر ہیں, ایک آدھ کروڑ بھی ہو سکتے ہیں شاید, اللہ بہتر, لاکھوں تو ہیں پیر. کوئی فلاں سلسلے میں مرید کر رہا, کوئی فلاں سلسلے میں مرید کر رہا, لیکن اس وقت صرف ایک پیر ہوگا, ایک ہی سلسلے میں مرید کیا جائے گا, وہ سلسلہ ہوگا عالیہ نقشبندیہ سلسلہ. ولیوں کو کہا جائے گا, کتبوں کو کہا جائے گا, اقواس سے کہا جائے گا, مومنوں سے کہا جائے گا. انہیں تو آواز ملے گی اللہ کی طرف سے آواز ملے گی. ولیوں سے کہا جائے گا, عاطف غیب سے آواز آئے گی, غیب سے آواز آئے گی, اے اقطاب, اے اقواس,
اے ولیو سنو سنو جاؤ امام مہدی سے جا کے مرید ہو جاؤ. بڑے بڑے ولی ہوں لیکن کوئی پیر نہیں بنے گا. پیر ایک امام مہدی. ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت امام ربانی عطا فرمایا. حضرت محترم دیکھیے فتنہ جتنا بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی شخصیت کو فتنہ کو دبانے کے لیے اللہ مدد کرتا. جیسے دو تین منٹ میں تحقیق گزر جاؤں گا میں زیادہ وقت نہیں. لیکن ایک اہم بات آپ مطالعہ کریں غور کریں. ابو الفضل کتنا بڑا عالم تھا, کتنا ذہین فقیر تھا کہ تفسیر بے نوبت لکھ رہا تھا. ایسی تفسیر ایسے حروف کا انتخاب کیا جس حرف میں کوئی نقطہ نہیں. قرآن کے ایسا ذہین ایک شاعر اکبر کے دربار میں کھڑا ہو کر قصیدہ پڑھا. اب قصیدہ پڑھ کے جب داد و تفسیر اٹھ کے بیٹھ گیا شاعر تو انعام بہت تعریف ہونے لگی. بہت بہترین قصیدہ, بہت شاندار قصیدہ ہے. اب انعام کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا. ابو الفضل کھڑا ہو گیا. عالم خانہ اس کا کلام نہیں ہے, میرا کلام. دیکھیں آپ ذہن میں بتا رہا ہوں جو اتنا ذہین ہوگا تو اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا. کھڑا ہوا عالم خانہ یہ میرا کلام ہے. میرا کلام پڑھ کے سنا تو ایک بار میں کوئی سنا نہیں پائے گا. اور بڑا لمبا قصیدہ تھا. وہ کھڑا ہوا جیسے جیسے وہ پڑھا تھا ویسے ویسے سنا. سنیں آپ کتنا ذہین تھا. وہ بغل میں اس کا فیضی بھائی بیٹھا تھا چھوٹا. کھڑا ہوا عالم پنا بھیا کا کلام نہیں ہے میرا ہے. یہ بھائی کا کلام نہیں ہے میرا ہے. تیرا سنا دے. اس کا ذہن تھوڑا سا کمزور. وہ ایک بار سن کر یاد نہیں ہو سکتا تھا. دو بار سننا پڑا. دو بار ہو گیا. ایک بار شاید سننا, ایک بار اپنے بھائی سے سننا, دو بار سن لیا اسے یاد ہو گیا. کھڑا ہو گیا پورا قصیدہ سنا دیا. تو بادشاہ حیران ہے. آپ دیکھیں اتنے ذہین فقیر ہیں, کتنا بڑا فتنہ پیدا کیے ہوں گے, لیکن اتنا بڑا فتنہ ہونے کے باوجود بھی امام ربانی نے سب کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. ایک طرف شیعہ تھے, وہ اپنے فتنوں سے اپنے فتنے پیدا کر رہے تھے. صوفیہ خان تھے, وہ شریعت و طریقت کو الگ الگ بتا رہے تھے. عجیب طوفان پیدا کر دیے تھے. صوفیہ نے طوفان پیدا کر دیا تھا, شیعوں نے طوفان پیدا کر دیا تھا, بادشاہ نے طوفان پیدا کر دیا تھا. یہ بڑے بڑے عالم, گمراہ عالم, انہوں نے بہت بڑا فتنہ پیدا کر دیا تھا. سب کا ڈٹ کر اگر کسی نے اکیلے تنہا جم کر مقابلہ کیا ہے اور سب فتنوں کو نصف و نابود کیا ہے, اس کا نام امام ربانی. ایسا نصف و نابود کیا ہے, زمین دوز کر دیا ہے. آج تک کوئی دین الہی کا نام لینے والا نہیں. حالات ایسے ہو گئے تھے, اسلام ایک دم مٹنے والا تھا, شیعت غالب ہو گئی تھی, اسلام ایسا مٹنے والا تھا. صوفیہ خان کی غلط رسم و رواج عام ہو چکے تھے, ان کے غلط طریقے عام ہو چکے تھے, اور بدعت داخل ہو چکی تھی. اسلام کی صحیح صورت نظر نہیں آ رہی تھی. اور پلس یہ تھا کہ بادشاہ گمراہ ہو چکا تھا. کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم, آیا جو ہوتی ہے اپنے بادشاہ کے دین کی ہوتی ہے. جیسا دین بادشاہ کو ہوتا ہے ویسا دین لے آیا کیوں. سنیں آپ, جمہوریت نہیں تھی, ہمت نہیں کوئی آواز اٹھا دی, میڈیا نہیں تھی کوئی آزادانہ طور پہ اپنی بات کو رکھ سکے. بادشاہ تھا, مطلق العنان حکومت تھی, تنہا وہ اکیلا مالک تھا, کسی کی ہمت نہیں کر رہی تھی وہ اپنی زبان کھول دے. جس نے زبان کھولی ہے اسے کاٹا گیا ہے, پورے میں باندھا گیا ہے, دریا میں پھینکا گیا ہے. ایسا ظلم و ستم اکبر نے کیا تھا. لیکن امام ربانی کیا کہنا ہی ہے, اے ظالم سن. امام ربانی مکتوبات میں کل شاد فرماتے ہیں, جب ایسا کوئی کام ہوتا ہے اسلام کے خلاف تو خون فاروقی جوش بھرنے لگتا ہے, پھر میں بیٹھتا نہیں ہوں, میدان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ خون فاروقی ہے, یہی وجہ ہے جس کے اندر یہ خون ہوتا ہے وہ بیٹھتا نہیں. امام ربانی کھڑے ہوئے نہیں تو اسلام ختم ہو چکا. ان کا احسان ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں
لا يحب الا مؤمن تقي ولا يبغض الا فاجر شقي. امام ربانی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لا يحبه الا مؤمن تقي. امام ربانی کی ذات وہ ذات ہے ان سے وہی محبت کرے گا جو مومن پرہیزگار ہوگا. کون کہتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہیں دیوبندی سنی سب معلوم ہے. ولا یبغض الا فاجر شقی. ان سے وہی بغض رکھے گا جو فاجر ہوگا اور بدبخت ہوگا. اب مجھے یہیں سے ایک بہترین انعام بھی مل گیا, ثبوت بھی مل گیا. ہم محبت کرتے ہیں تو مومن, محبت کرتے ہیں نا, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ان سے وہی مومن وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, پرہیزگار ہوگا. ہم امام ربانی سے محبت کرتے ہیں تو پتہ چل گیا ہم مومن بھی ہیں اور اللہ والے بھی ہیں. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے, وہ فاجر ہوگا, شقی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی ذات امام ربانی. اور کس نے فیضیاب کیا, کس نے نور دیا انہیں؟ خواجہ باقی باللہ نے دیا. خواجہ باقی باللہ نے انہیں یہ نور, یہ باور کا فرمان ایسا بنایا. بنانے والا خواجہ باقی باللہ, بننے والے حضرت امام ربانی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں امام ربانی کو فیضان عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں پڑھا جائے گا مجلس کا ہے تو خصوصیات ہیں.